حرمت والے مہینوں میں ماہ محرم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں عبادات بجا لانے کی تاکید اللہ کے محبوب نے اس مہینے کا نام لے کر فرمائی، اور ان عبادات میں سے ایک عبادت اس انداز سے امت کو بتائی اور اس کا تعارف کروایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے ہیں۔ پھر خاص کر اس مہینے کی 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میری زندگی نے وفا کی تو میں صرف 10 تاریخ کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کر کے بھی رکھوں گا۔ گویا امت کے لیے یہ تعلیم کہ آپ بھی اس روزے کا خیال رکھنا، اور جو تمنا جو آرزو میں نے کی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کو پورا کرنا۔ آپ 9-10 کو روزہ رکھیں، 10-11 کو روزہ رکھیں، یا حرمت والے مہینے میں وہ روزے رکھیں کہ جو روزے حضور ہر مہینے میں ہی رکھتے تھے۔ چاند کی تاریخ 13ویں کا روزہ، 14ویں کا روزہ، چاند کی تاریخ 15ویں کو روزہ، یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ہی رکھتے تھے۔ پھر ہر مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو کتنے روزے بن جائیں گے اگر ہر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو یاد رکھے، اس طریقے کو یاد رکھے، ہر پیر کو روزہ رکھ لے۔ اگر سارا سال سارے مہینوں میں نہیں رکھ سکتا تو اس مہینے میں رکھے۔ ایام 20، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھے، محرم کی 10ویں اور 11ویں کا رکھ لے، 9ویں یا 10ویں کا رکھ لے۔ تو ان روزوں کے رکھنے سے حضور کی تمنا آرزو بھی پوری ہو جائے اور حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے۔ آج اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورا کریں گے تو اللہ میری اور آپ کی تمناؤں کو پورا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کریں گے، اللہ میری اور آپ کی چاہت کو پورا کر دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو دین عطا کیا گیا وہ کامل بھی، مکمل بھی، اکمل بھی اور آخری بھی عطا کیا۔ اکمل دین، کامل دین، مکمل دین اور آخری دین، تاکہ حضور کی امت کو کوئی ضرورت نہ پڑے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں کہ آنکھیں اٹھا اٹھا کے کہیں اور دیکھے،
کہ یہ معاملہ کیسے حل کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، زندگی کی یہ ادا کیسے ادا کرنی ہے، جب بھی دیکھے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھے، اللہ کے محبوب کے فرمان کو دیکھے۔ بس جب اللہ کے ذات کے قرآن کو دیکھے گا، اللہ کے محبوب کے فرمان کو دیکھے گا، تو اس کو آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ یہ معاملہ، یہ کام کیسے کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کو تشنگی نہیں رہے گی۔ اور اس دین کے لیے سب سے زیادہ جو قربانی دی ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے، دین سیکھنے والے آسمانی ستارے یا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ۔ دشمنوں کو یہ قربانیاں بے چین رکھتی تھیں اور آج بھی بے چین رکھتی، اور خاص کر امت مسلمہ کے دشمنوں میں سے سب سے زیادہ اس امت کے ساتھ جن لوگوں نے دشمنی کی ہے، کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں، وہ یا یہودی ہیں یا منافقین۔ یہودیوں کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ یہ دین کامل بھی ہو جائے، اکمل بھی ہو جائے، مکمل بھی ہو جائے، اور آخری بھی یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ہر زمانے میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے دین کے مخالف، اللہ کے محبوب کے طریقے کے مخالف، محبوب کے قدموں میں بیٹھنے والوں کے طریقے کے مخالف، رحمت کائنات کے اہل بیت کے طریقے کے مخالف کوئی ایسے طریقے ایجاد کیے جائیں، پروموٹ کیے جائیں، ایسے طریقوں کی بنیاد رکھی جائے کہ امت اس دین کے طریقے کو چھوڑ کر، اس سنت کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کی اس شریعت کے طریقے کو چھوڑ کر ہمارے ایجاد کیے ہوئے طریقوں پر عمل کرے، اور دین ان کی زندگیوں سے نکل جائے، ان کے معاشرے سے نکل جائے، اور اس امت سے دین نکل جائے۔ ہر زمانے میں انہوں نے کوشش کی ہے، منصوبے بنائے ہیں، اب بھی منصوبے بنتے ہیں۔ چنانچہ سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے اس امت کو گمراہ کرنے کی خاطر ان معصوم ہستیوں کو سامنے رکھا، ان اللہ کے پیاروں کو سامنے رکھا، اللہ کے محبوب کے پیاروں کو سامنے رکھا۔ وہ اللہ کے پیارے، وہ اللہ کے محبوب کہ جن کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان کی ذات کو سامنے رکھ کے، ان کی ذات کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کی رسموں کو اس امت کے اندر پروموٹ کر دیا، اس امت کے اندر داخل کر دیا، اس امت کو ان رسموں کے اندر مبتلا کر دیا۔ چنانچہ بڑی خوش فہمی کے اندر بعض لوگ مبتلا ہو کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان رسموں کو زندہ کرتے ہیں کہ جن رسموں کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے پورے کے پورے 1.25 لاکھ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، گواہ رہو، گواہ رہو، گواہ رہو کہ آج زمانہ جاہلیت کی رسموں کو میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے، میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیا۔ کاش اس امت کو یہ الفاظ یاد ہوں، بات بات یہ الفاظ دہرائے، اس پر غور کرے، اس پر فکر کرے، اس پر نظر کرے
تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح، وہ کون سی رسمیں تھیں زمانے جاہلیت کی، وہ کون سی رسمیں تھیں کہ جن رسموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ گواہ بن جاؤ، میں نے زمانہ جاہلیت کی رسموں کو آج اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے۔ دشمن نے اسی جملے کو پکڑا ہے، اچھا آپ نے زمانہ جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے، ہم تن من دھن ایک کر دیں گے اور زندگیاں اس پر لگائیں گے کہ انہی رسموں کو زندہ کر کے آپ کی امت کے درمیان تفریق ڈالیں گے، آپ کی امت کے درمیان اختلاف ڈالیں گے، آپ کی امت کے ٹکڑے کریں گے، آپ کی امت کا کیما کریں گے، آپ کی امت کا معاذ اللہ حصے بکھرے کر کے ان کو ایک کو دوسرے سے جدا کر دیں گے اور ایک کو دوسرے سے الگ کر دیں گے اور ایسی نفرت کی آگ بھڑکائیں گے کہ جس آگ میں آپ کی یہ امت معاذ اللہ جلتی رہے گی۔ یہ منصوبہ بنا اور اس منصوبے پر پھر کہاں سے کام شروع ہوا؟ عبداللہ ابن سبا کی ماچس کی لگائی ہوئی وہ تیلی، بھڑکائی ہوئی وہ آگ ایسی لگی کہ اس آگ کا شکار حضرت عمر بھی ہوئے، اس آگ کا شکار حضرت عثمان بھی ہوئے، اس آگ کا شکار پھر حضرت علی بھی ہوئے، اس آگ کا شکار پھر حضرت حسن بھی ہوئے، اسی آگ کا شکار کربلا کے اندر حضرت حسین اور ان کے پاکیزہ نفوس 72 بھی اسی آگ کے اندر، دشمن کی لگائی ہوئی آگ کے اندر جام شہادت نوش کر گئے۔ ایسی آگ بھڑکائی، ایسی آگ لگائی کہ وہ لگی ہوئی آگ آج بھی لگ رہی ہے۔